اتنے واضح اشارے کے باوجود حسنہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ وہ اس اشارے کو سمجھتی اس وقت جب اس نے ذہن میں کہیں وزیر علی کا خیال رکھا ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کو یکسر بھلا بیٹھی تھی، اور کیسے نہ بھلاتی۔ اس نے حسنہ کو دیا ہی کیا تھا، ایک عذابناک زندگی۔ 4 سال اس نے اس کے ساتھ کس طرح گزارے، وہ 4 سال اسے 40 سال محسوس ہوتے تھے۔ ان دکھوں کو وہ کب تک کلیجے سے لگائے رکھتی۔ شروع میں وہ خاصی پریشان رہی، پھر رفتہ رفتہ سب کچھ بھولنے لگی۔ واجدہ کے رویے نے اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیا، اور اب تو اسے واجدہ کے گھر میں رہتے، جنت میں بستے 4 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ دوزخ بھرے دنوں کو یکسر بھلا بیٹھی تھی۔ اب اسے اپنے در پہ آنے والے کسی سوالی کا انتظار نہ تھا۔ پھر وہ اس سوالی کو کیسے پہچانتی؟ چولہے کی آگ کم کر کے حسنہ اٹھی، واجدہ کو دیکھتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ وہ گیٹ کی طرف چلی، واجدہ نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھایا۔ حسنہ نے گیٹ کھول کر تھوڑی سی گردن باہر نکالی اور پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں حسنہ، وزیرہ۔ وزیر علی نے جلدی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر حسنہ نے گیٹ بند کر لیا۔ حسنہ نے گیٹ بند کیا تو وزیر علی کو لگا جیسے اس نے دل کا دروازہ بند کر لیا ہو۔ وہ یہاں بڑی آس لے کر آیا تھا، مایوس ہو کر لوٹنا نہ چاہتا تھا۔ گیٹ بند ہوتے ہی اس نے تڑپ کر آواز دی، حسنہ بس ایک منٹ میری بات سن لو۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ بجایا۔ میں نے تیری بہت سنی ہے، 4 سال رہی ہوں تیرے پاس، اب اور سنانے کو کیا رہ گیا ہے؟ حسنہ نے گیٹ کے اس طرف سے کہا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، گلا خشک ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے اور کیا کہے۔ حسنہ، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، گیٹ کے اس طرف سے وزیر علی نے کہا۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا، حسنہ نے بڑے ہی سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب چلا جائے یہاں سے۔ نہیں حسنہ، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، میں گیٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا، اس وقت اٹھوں گا جب تیری شکل نظر آئے گی اور تیرا دیدار ہوگا، وزیر علی نے بڑی ہی ہمت سے کہا۔ میں ہیر نہیں ہوں، تو رانجھا نہیں ہے، حسنہ کے لہجے میں بڑی رکاوٹ تھی۔ میں رانجھا نہ صحیح، تو ہیر ضرور ہے، وزیر علی نے پانسا پھینکا۔ یہاں کیوں آیا ہے؟ حسنہ نے غصے سے کہا۔ دروازہ کھول پھر بتاؤں گا، وزیر علی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ حسنہ گیٹ کھول کیوں نہیں دیتی؟ اسے اندر آنے دے۔ واجدہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جانے وزیر کے لہجے میں واجدہ کو کیا دکھائی دیا کہ اس نے حسنہ کو دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ حسنہ کو پھر گیٹ کھولنا ہی پڑا۔ واجدہ وزیر علی کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اس نے اسے عزت سے بٹھایا۔ حسنہ ڈرائنگ روم میں نہ آئی، وہ شاید باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ واجدہ نے اسے آواز دی، حسنہ تم کہاں ہو، ادھر آؤ۔ بہت غصہ ہے اسے، وزیر علی نے کہا۔ غصہ کیوں نہ ہو، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، 4 سال تک تم نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی، کیسے مرد ہو تم؟ واجدہ نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ میں اب اسے لے جانے کے لیے آیا ہوں، اب 4 سال پہلے والا وزیر علی نہیں ہوں میں، اب میرے پاس بہت کچھ ہے، بس ایک حسنہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں حسنہ کو جو دکھ دیے ہیں، اب ان دکھوں کو سکھ میں بدل دوں، وہ سارے دکھ بھول جائے۔ بیگم صاحبہ، آپ میری دعا قبول کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میری حسنہ واپس دلوا دیں۔ یہ کہتے کہتے وزیر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر واجدہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی، میں نے تمہاری حسنہ کو باندھ کر نہیں رکھا ہے، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ضرور جائے۔ واجدہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں اسے یہاں لاتی ہوں۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر واجدہ کچن میں پہنچی۔ اس کا خیال تھا حسنہ روٹیاں پکانے بیٹھ گئی ہوگی، لیکن وہ باورچی خانے میں نہ تھی۔ چولہا اسی طرح دھیمے دھیمے جل رہا تھا۔ واجدہ کچن سے نکل کر کمرے میں پہنچی، وہ یہاں موجود تھی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے تحاشا رو رہی تھی۔ واجدہ نے خاموشی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے واجدہ کو پا کر کھڑی ہوئی اور اس سے لپٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیوں رو رہی ہے، واجدہ نے اسے اپنے ساتھ سے لگاتے ہوئے کہا۔ خوشی کی بات ہے کہ تمہارا مرد تمہیں لینے آیا ہے۔ نہیں، اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے، اس سے بات کر کے دیکھ لو، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ بالآخر وزیر کے آنسو کام آ گئے۔ جس شوہر کو اس نے ہمیشہ چیختے دھاڑتے دیکھا تھا، اب اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، وہ جو موتی کی طرح تھے۔ وہ پگھل گئی۔ اس نے ان آنکھوں کے موتی چن لیے جو اسے ہمیشہ رلاتا رہتا تھا اور رلا کر خوش ہوتا تھا۔ آج اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئی۔ وہ عورت تھی، نرم دل، نازک جذبات والی، پسپا ہو گئی۔ اس کا عزم اس کے شوہر کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔
फिर कुछ सहारा वाहिदा ने लगाया। अगरचे हुस्ना का इस घर से चले जाने से वाहिदा को नुकसान ही होना था, क्योंकि वो अब हुस्ना की आदी हो गई थी, इसके बगैर रहना मुश्किल था। फिर भी वाहिदा ने इस बात पर इसरार किया कि वो अपने शौहर के साथ चली जाए, अपना घर बसाए, जिंदगी के रंगीनों से लुत्फ अंदोज हो। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, ये उम्र तनहा रहने की ना थी। फिर वाहिदा ने उसको यहाँ तक समझा दिया, बल्कि एक तरह से तसल्ली दे दी कि अगर कभी वजीरे का रवैया जरा भी खराब हो तो फौरन लाहौर चली आना, मेरे घर के दरवाजे उस पर हमेशा खुले रहेंगे। जो एहसान उसने वाहिदा पर किया था वो ऐसा ना था कि भुलाया जा सके। हुस्ना वाहिदा के समझाने पर वजीर अली के साथ चली गई। घर से रुखसत होते हुए वाहिदा ने हुस्ना से कहा, हुस्ना इस घर से जो ले जाना चाहो ले जाओ, मुझे खुशी होगी। हुस्ना ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बीबी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने 4 साल तक मुझे इस घर में बहनों की तरह रखा, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर वो बेडरूम में गई, उसने सोई हुई नीलम को प्यार किया। वाहिदा ने कहा, इसे उठा दूं? नहीं नहीं बीबी जी, सोने दें। हुस्ना ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। हुस्ना, अपना वादा याद रखना। वाहिदा ने उसे याद दिलाया। बीबी जी, मुझे याद है, जो राज है वो मरते दम तक राज ही रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। ये कहकर वो घर से रुखसत हो गई। हुस्ना ने जो वादा किया उसे निभा कर दिखाया। वो आखिरी वक्त तक अपने अहद पर कायम रही। 20 साल तक उसने पलट कर न देखा कि उसकी बेटी को यह नीलम भी है। अब वो पलट कर देखती भी क्यों, नीलम से उसका कोई वास्ता न रहा था। उधर वाहिदा ने भी हुस्ना के बारे में ज़्यादा खोज न की। वो ऐसा क्यों करती? बस कभी कभार हुस्ना की बहन हसीना से उसके बारे में मालूम हो जाता था कि वो सैयदपुर में अपने शौहर के साथ सुख भरी जिंदगी गुजार रही है। हुस्ना के जाने के बाद कुछ अर्से तक वो हुस्ना को याद करती रही, फिर वो उसे भूल गई। कितना अच्छा हुआ कि अपने शौहर के साथ चली गई, लाहौर से दूर हो गई। अगर वो यहाँ रहती तो नीलम का राज खुलने का खतरा रहता। उसके चले जाने से वाहिदा को इत्मीनान हो गया कि अब नीलम को कोई उससे नहीं छीन सकता। नीलम के बाद हुस्ना के यहाँ कोई औलाद न हुई। कोई 7 साल तक वजीर अली ने हुस्ना से औलाद होने का इंतज़ार किया। जब इंतज़ार का कोई फ़ायदा न हुआ तो उसने एक और शादी कर ली। वजीर अली को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। इन 7 सालों में हुस्ना ने काफ़ी इलाज कराया। हुस्ना बिल्कुल ठीक थी, किसी डॉक्टर ने उसमें कोई नुक्स ना बताया। फिर भी वो औलाद से महरूम थी। कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है। जब वजीर अली ने औलाद की खातिर दूसरी शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो हुस्ना ने खुशी से उसकी इजाज़त दे दी। वजीर अली ने एक कम उम्र लड़की से शादी कर ली। शादी के 1 साल के अंदर ही वो बाप बन गया। वजीर अली को एक लड़का अता किया अल्लाह ने। वो बहुत खुश था और उसके साथ हुस्ना भी खुश थी। उसने अपने आसपास के इलाके में घर घर मिठाई बंटवाई। इस खुशी के मौके पर हुस्ना को वो कभी न भूला। उसने अपने बच्चों को उसके माँ के पहलू से उठाकर हुस्ना की गोद में डाल दिया और बोला, तेरा बच्चा है, बता इसका क्या नाम रखूं। हुस्ना ने इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके फूल से गाल पर प्यार किया और बोली, वजीर इसका नाम लियाकत रख दे, लियाकत अली। चल ठीक है, रख दिया। ऐसे लियाकत अली हो गया ये। लेकिन ये बात लियाकत अली की माँ सरवरी को पसंद न आई। बच्चा इसका और नाम रखे शौकन, भला ये कैसे हो सकता है। वजीर अली के इस रवैये पर वह जल भुन कर रह गई। इसने इसी वक्त तय कर लिया कि अब घर में हुस्ना रहेगी या सरवरी। उसने उसी वक्त से वजीर अली के कान भरना शुरू कर दिया। सरवरी छोटे दहन की औरत थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता वजीर अली के दहन को भी छोटा कर दिया। हुस्ना सरवरी का रवैया देखकर धीरे धीरे खुद ही पीछे हटती गई। वह इसे उलझना नहीं चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि हुस्ना घर की एक कोठरी तक महदूद होकर रह गई और सरवरी घर की मालकन बन गई। अब सरवरी के कई बच्चे थे। उसने वजीर अली के दिल और दिमाग पर अच्छी तरह कब्जा जमा लिया था। वो हुस्ना पर अब आखिरी ज़रब लगाना चाहती थी कि उल्टी उस पर ज़रब लग गई। ये ज़रब बड़ी ही कारी थी। वो हिल कर रह गई। सरवरी ने वजीर अली पर अपना रंग जमा लिया था कि वो हुस्ना को बेकार शायद समझने लगा। सरवरी ने तरकीब के मुताबिक उसे तलाक दिलवाना चाहिए और वो उसको तलाक देने ही वाला था कि ऊपर से उसका ब्लैक वारंट आ गया। रात के वक्त गांव के पागल कुत्ते ने उसे काट लिया। सुबह को अस्पताल ले जाने से पहले ही मुंह से झाग निकालता हुआ जिंदगी से मुंह मोड़ गया। वजीर अली की मौत के बाद सरवरी ने बड़ी ही होशियारी से काम लिया। घर पर तो उसका पहले ही कब्जा था। उसने इस घर की कोठरी में कोढ़ की मरीज की तरह महदूद होकर रह गई थी। घर के साथ सरवरी ने उस पर भी कब्जा कर लिया। हुस्ना का अभी दुनिया में कोई ना था। अब वो कहाँ जाती। एक माँ और छोटी बहन थी। माँ का कब का इंतकाल हो चुका था। हसीना को नशे ने जिंदा दरगोर कर दिया था। वो दाता दरबार पर रहती थी। हुस्ना अब सैयदपुर से निकलना ना चाहती थी। उस गांव में वो ब्याह कर आई थी। इसने यहाँ रहकर
جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس گاؤں میں ایک ایک گلی سے اسے محبت تھی۔ اب وہ گاؤں چھوڑنا نہ چاہتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو درمیان میں ڈالا، تب گاؤں والوں نے سروری سے وہ کوٹھی حسنہ کو دلوا دی جس میں وہ رہتی تھی۔ بس اس نے اتنی ہی خواہش کی تھی۔ پھر سروری سید پور میں نہ رہی۔ اس نے زمینیں اور آٹے کی چکی فروخت کر دی اور میکے چلی گئی۔ اس نے 2 سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ حسنہ سید پور میں تنہا رہ گئی۔ حسنہ ملنسار عورت تھی۔ اس نے گاؤں کے سارے لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ حسنہ نے اپنا دل لگانے کے لیے گھر کے اندر چھوٹی سی دکان کھول لی۔ یہ چھوٹی سی دکان مالی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس دکان پہ جب کوئی 3-4 سال کی بچی آتی تو اس کی نگاہیں اس میں اپنی بیٹی نیلم کو تصور کرتی۔ جب لاہور سے آئی تھی تو وہ اتنی ہی چھوٹی کو چھوڑ کر آئی تھی۔ نیلم کی یاد آتی تو وہ کھو سی جاتی۔ اب تو نیلم جوان ہو گئی ہوگی، کیا پتا اب تک اس کی شادی بھی ہو چکی ہو۔ کئی بار وہ سوچتی کہ لاہور چلے جائے اور اپنی بیٹی کو دیکھ لے، اسے واپس لے آئے، لیکن وہ ایسا سوچ کر ہی رہ جاتی تھی۔ اسے اپنا وعدہ یاد آ جاتا، اس رات کو راز ہی رکھنا تھا۔ کیا پتا وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر قابو نہ رکھ سکے۔ اس طرح سوچتے ہوئے وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ لاہور سے اب آئے اسے 20 سال ہو گئے تھے، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ واجدہ کے ساتھ بتائے ہوئے وہ 4 سال ہر وقت اس کی نگاہوں میں بسے رہتے تھے۔ حسنہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھر دکان پر بیٹھتی کھانستی رہتی۔ رات ہوتی تو یہ کھانسی بجائے دبنے کے ابھرتی۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو جاتا۔ اس کے پھیپھڑے دن بدن چھلنی ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ چلنا پھرنا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ وہ خون تھوکنے لگی تھی، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب زندگی موت کو گلے لگانے لگی تھی۔ مرنے سے پہلے ایک بار وہ اپنی نیلم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ ایک بار اپنی بیٹی نیلم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ نیلم میں جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیلم سید پور آئی کیسے۔ حسنہ بس اس میں اتنی جان نہ تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے لاہور جائے۔ وہ تو بس اب اپنے آخری سفر کی تیاریوں میں تھی۔ حسنہ نے اپنے پڑوس کے ایک لڑکے سے کہہ کر ایک خط لکھوایا۔ دلدار بٹ ان دنوں سید پور آیا ہوا تھا۔ سید پور میں اس کی کافی زمینیں تھیں جن کی دیکھ بھال اس کے چھوٹے بھائی عاشق کے ذمہ تھی۔ وہ خود بھی گاہے بگاہے گاؤں آتا رہتا تھا۔ دیدار بٹ فیاض حسین کا پڑوسی تھا۔ وہ کل لاہور واپس جانے والا تھا۔ حسنہ کو اس کی واپسی کا علم ہوا تو اس نے لڑکے کے ہاتھ وہ خط اسے بھجوا دیا کہ باحفاظت اور یقینی طور پر واجدہ کو مل جائے گا۔ دلدار نے اس بند لفافے کو حیرت سے دیکھا جس پہ فیاض حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت تو خط یہ کہہ کر اپنے بیگ میں ڈال لیا کہ ٹھیک ہے وہ اس خط کو فیاض کو دے دے گا، لیکن اس کا تجسس جاگ اٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ سید پور کی ٹی بی کی مرض میں مبتلا ایک بیوہ کا لاہور کے اتنے بڑے فلم ساز تقسیم کار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سو اس نے راستے میں بیگ سے وہ خط نکالا، اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ لفافہ آٹے سے چپکایا گیا تھا، اسے کھولنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ دلدار بٹ نے ذرا سا اشارے پر وہ لفافہ کھول لیا اور خط پڑھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ بات جو اب تک کسی کو معلوم نہ تھی، اس کا واقف کار دلدار بٹ ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ نیلم فیاض کی بیٹی نہیں بلکہ سید پور کی ایک غریب لڑکی ہے جس نے بڑے ہی جذباتی انداز میں نیلوفر کو دیکھنے کی گزارش کی تھی۔ اس خط کو پڑھ کے دلدار کے ہونٹوں پر تندیا مسکراہٹ آ گئی۔ دلدار بٹ اچھے اتوار کا آدمی نہ تھا، وہ ایک برا پڑوسی تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلی کے لوگوں سے جھگڑا مول لینے کا عادی تھا۔ اس نے فیاض حسین سے بھی کئی بار الجھنے کی کوشش کی تھی۔ فیاض حسین اس کی کمینی فطرت سے واقف تھا، اس لیے ہر بار اس کو چل دے گیا۔ دلدار نے اس خط کو فیاض حسین کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی زبان سے یہ نہ کہا کہ وہ اس سے حقیقت سے واقف ہو گیا ہے، لیکن اپنے رویے اور طنز بھری مسکراہٹ سے اس نے بہت کچھ ظاہر کر دیا۔ فیاض حسین نے جب وہ خط واجدہ کو دیا تو وہ اسے پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ حسنہ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، واجدہ بولی۔ ایک کام ہو سکتا ہے، اس خط کو پھاڑ دیا جائے اور ہم یہ بھول جائیں کہ کوئی خط ملا تھا۔ نہیں فیاض، یہ بہت مشکل ہے۔ اس خط کو پھاڑ کر میں زندگی بھر ضمیر کی خلش میں مبتلا رہوں گی۔ یہ حسنہ کی آخری خواہش ہے۔ اس نے ہم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، وہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیں دے کر گئی اور بھول گئی۔ اب 20 سال بعد اگر اس نے اپنی بیٹی کو پہلی اور آخری بار دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مرنے سے پہلے اس کی یہ آخری خواہش پوری کرنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سید پور چلتے ہیں، فیاض حسین نے کہا۔
یہ لوگ نیلم کو لے کر دوسرے دن سیدپور پہنچ گئے۔ یہ لوگ گاڑی میں آئے تھے لیکن گاؤں کی گلیاں چھوٹی تھیں، گاڑی کا اندر جانا مشکل تھا، لہذا انہیں گاڑی گاؤں کے باہر ہی چھوڑنا پڑی۔ فیاض حسین نے ڈرائیور کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا کیونکہ گاڑی دیکھ کر بچے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، خطرہ تھا کہیں کوئی بچہ پتھر نہ مار دے۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے فیاض نے حسنہ کے بارے میں پوچھا۔ یہ کوئی شہر نہ تھا کہ جہاں پڑوسی بھی پڑوسی سے واقف نہیں ہوتا۔ حسنہ کا نام سن کر بچہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ فیاض حسین، واجدہ اور نیلم اس بچے کی قیادت میں ان کے پیچھے چلنے لگے۔ گاؤں کی چھوٹی اور پتلی گلیاں، گلیوں میں بہتی گندی نالیاں اور نالیوں سے اٹھتی بدبوئیں۔ نیلم نے فوراً اپنے ناک پر دوپٹہ رکھ لیا، گلیوں میں پڑے گوبر سے خود کو بچاتی بڑے محتاط انداز میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے اچانک نیلم کی نظر سامنے پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس وقت وہ اپنے والدین سے آگے تھی۔ نیلم کو رکتے اور جھجکتے دیکھ کر والدہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی وہ نیلم نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ والدہ نے سامنے دیکھا تو اس کے جسم میں ایک دم جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے فیاض حسین کو کہا، وہ دیکھتے ہو؟ فیاض اسی کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا، اس کا رنگ ایک دم سیاہ تھا۔ وہ بلا تھا لیکن اس کی جسامت بلے جیسی نہ تھی، کسی کتے جیسی تھی۔ کیا بلا ہے یہ؟ فیاض حسین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلا ہے کہ کتا؟ نیلم اس بلے سے خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ کالے بلے نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا تھا۔ اب نیلم فیاض کے پیچھے ہو گئی اور اسے نظر نہ آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ اس بلے کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اس دیہاتی بچے نے نیلم کو اس کالے بلے سے ڈرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے وہ کالے بلے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، باجی، گاؤں میں یہ کالا بلا کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ آرام سے نکل آئیں۔ لیکن کالے بلے کو اس دیہاتی لڑکے کا درمیان میں آنا پسند نہ آیا۔ وہ اچھل کر اس کے کاندھے پر آ گیا۔ لڑکا اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور فوراً ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں نیلم آگے نکل چکی تھی۔ وہ دیہاتی لڑکا بھی زمین سے اٹھ کر بھاگا جبکہ وہ کالا بلا اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اگلے پاؤں چاٹنے لگا۔ اس کی نظریں اب بھی نیلم پر ہی تھیں۔ وہ اس کی پشت پر لہراتے ہوئے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے بال بہت خوبصورت تھے، ریشم جیسے اور ایک دم لمبے۔ اس کے بال گھٹنوں سے بھی نیچے آتے تھے اور بہت گھنے تھے۔ کالا بلہ نیلم کے خوبصورت زلفوں پر متناسب جسم اور دلکش چال کو دور تک دیکھتا رہا۔ سیدپور کے جن کی نیلم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا، اس پر عاشق ہو گیا تھا، اس کے دام الفت میں جکڑ گیا تھا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ 2-3 گلیوں سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ دیہاتی لڑکا ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک کچا گھر تھا۔ اس گھر کے در و دیوار سے کسم و پرسی چھلک رہی تھی۔ لڑکے نے ٹوٹے دروازے کو ہاتھ لگایا اور گھر میں داخل ہو کر انہیں پلٹ کر دیکھا اور بولا، اندر آ جائیے۔ گھر میں سب سے پہلے واجدہ داخل ہوئی، اس کے بعد فیاض حسین اور پھر نیلم۔ واجدہ نے صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے چارپائی پر ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھا۔ حسنہ کو اس حال میں دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ کیسی حسین عورت تھی حسنہ، اور اس کا کیا حل ہو گیا تھا، جیسے قبر کا مردہ۔ وہ کالی کھوسٹ ہو گئی، ہڈیوں سے کھال چمٹ گئی، آنکھیں اندر کو دھس گئیں۔ وہ چارپائی پر ایک میلے کچیلے تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کی نظر دروازے کی طرف تھی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ واجدہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم حسنہ کے چہرے پہ رنگ بکھر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھ سکی۔ حسنہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت شدید صدمہ پہنچا۔ واجدہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کی چارپائی کے نزدیک جا کر بولی، ہائے حسنہ، تجھے یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بی بی، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، حسنہ نے بمشکل کہا۔ دیکھ حسنہ، تو نے خط میں لکھا تھا میں مر رہی ہوں، مرنے سے پہلے مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، میری آخری خواہش ہے۔ تو حسنہ، تیری آخری خواہش کے احترام میں ہم لوگ اتنی دور آ گئے ہیں اور ساتھ میں تیری بیٹی کو بھی لے آئے ہیں، لے مل لے اسے، واجدہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ پھر وہ نیلم کی طرف مڑی اور بولی، نیلم، یہ تمہاری آیا نہیں، سگی ماں ہے۔ سگی ماں؟ نیلم کی آنکھوں میں حیرت کے پردے لہرا گئے۔ ہاں، ہم نے تمہیں راستے میں بتایا کہ حسنہ تمہاری آیا تھی، اسے تم سے بہت محبت تھی، اب مرتے وقت اس نے تمہیں یاد کیا ہے، ہم نے تمہیں غلط بتایا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں دیکھو نیلم، اس آنکھوں سے ممتا امڑ رہی ہے، ممتا کی اس پیاسی کو ماں کہہ کر اسے لپٹ جاؤ، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، شاید اس کی موت آسان ہو جائے۔
آؤ بیٹی میرے نزدیک آؤ، یہاں چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تمہاری ماں نے تمہیں غلط بتایا ہے، پہلی بات صحیح تھی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری آیا ہوں، میں نے تمہیں 4 سال تک اپنی گود میں کھلایا ہے، تم میری نظروں میں بسی ہوئی ہو، یوں سمجھو تم میرے ہی جگر کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو، تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اب تمہیں دیکھ لیا ہے، آسانی سے پورے سکون سے اور اطمینان سے مر سکوں گی۔ یہ کہہ کے حسنا نے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سو کے ہاتھ کا لمس پا کر نیلم کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ حسنا نے نیلم کا گورا اور نرم ملائم ہاتھ کھینچ کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا، اسے دھیرے سے پیار کر لیا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچ دیا، پھر ایک دم سے حسنا کے جسم میں زلزلہ سا آ گیا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، وہ ہچکیوں سے رونے لگ گئی۔ تب واجدہ نے نیلم کو چارپائی سے اٹھا دیا اور اس کے نزدیک خود بیٹھ گئی، بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، حسنا روتی کیوں ہے؟ نیلم کو جی بھر کے دیکھ، ایسا کر تو اس کے ساتھ چل، ہم تجھے ہسپتال میں داخل کرا دیں گے تو اچھی ہو جائے گی، پھر زندگی بھر میرے پاس اپنی نیلم کے ساتھ رہنا۔ نہیں بی بی جی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں جانتی ہوں میں گھڑی 2 گھڑی کی مہمان ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے محبت دی، آپ نیلم کو میرے پاس لے آئیں، یہی احسان مجھ پر بہت بڑا ہے۔ میری آنکھیں سیراب ہو گئیں، میری بے چین روح کو قرار آ گیا۔ حسنا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ نیلم کی عجیب حالت تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، حقیقت کیا ہے؟ حسنا اس کی سگی ماں ہے یا محض آیا ہے؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اسے دیکھ کر اسے گھن آ رہی تھی، وہ ان ہڈیوں کے ڈھانچے سے جلد از جلد دور ہو جانا چاہتی تھی۔ نیلم نے فیاض حسین کی طرف اکتاہٹ بھری نظروں سے دیکھا۔ ابو واپس کب چلیں گے؟ چلتے ہیں بیٹا، فیاض حسین نے اسے تسلی دی، پھر حسنا سے مخاطب ہوا۔ ہاں حسنا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ چلتی تو اچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں کہاں جاؤں گی، چلاؤ کا وقت ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، حسنا نے کہا۔ آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ نیلم پہلی بار حسنا سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بیٹا، میں اکیلی رہتی ہوں، جب ساتھ والا ہی نہ رہا ہو تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ بیٹا تم پڑھتی ہو؟ حسنا نے نیلم کے خوبصورت چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ بیٹا کیا تمہیں میں یاد ہوں؟ حسنا نے محبت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے آپ یاد نہیں ہیں، نیلم نے سادگی سے کہا۔ حسنا سے کیا یاد ہوگا، یہ 4 سال کی تو تھی، تمہیں لاہور سے آئے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اب اسے کہاں یاد ہوگا؟ واجدہ نے وضاحت کی۔ نہیں بی بی جی، میں نیلم کو کبھی نہیں بھولی، ساتھ میں اس عہد کو بھی نہیں بھولی جو میں نے آپ کے ساتھ بسر کیا تھا۔ میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں کہا، ابھی آپ نے نیلم کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو جھٹلا دیا، لیکن اس وقت جانے کیوں میرا جی چاہ رہا ہے میں کہہ دوں اور سچ کا رد عمل دیکھوں۔ اس وقت میرا دل پھٹا جا رہا ہے، ممتا امڑ رہی ہے، میرے بے اختیار دل سے آواز آ رہی ہے، نیلم ایک مرتبہ مجھے امی کہہ کر پکارے۔ حسنا اپنے بازو پھیلا کر بولی۔ نیلم اپنی ماں کی خواہش پوری کرو، واجدہ نے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ امی یہ کیا تماشا ہے؟ نیلم پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ بیٹی حسنا تمہاری سگی ماں ہے، اسے ماں کہو، اس کے گلے لگ جاؤ، فیاض حسین نے نیلم کو کہا اور دوبارہ چارپائی پہ بٹھاتے ہوئے بولے۔ نیلم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جلدی سے حسنا کو میری امی کہا اور منہ بناتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی، پھر فوراً ہی کھڑی ہو گئی، بولی بس ابو، بس بیٹا۔ فیاض کے بجائے حسنا نے جواب دیا، اللہ تجھے خوش رکھے۔ لیکن نیلم کی خوشی کے دن اب پورے ہو چکے تھے اور یہ بات حسنا کو معلوم نہ تھی نہ واجدہ کو۔ اگر حسنا یا واجدہ میں سے کسی کو آگے آنے والے واقعات کا اندازہ ہوتا تو شاید حسنا اسے سید پور کبھی نہ بلاتی، نہ ہی واجدہ نیلم کو سید پور لاتی، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے، جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے اس پر حرف بحرف عمل ہوتا ہے، مقدر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد گاؤں کا ایک 10-12 سالہ لڑکا گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں چینی مٹی کا بنا ہوا پیالہ تھا اور اس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ حسنا چاچی دودھ پی لو، اس لڑکے نے کہا، چٹے دودھ کا پیالہ ادھر گھڑونچی پر رکھ دے۔ حسنا نے پلٹ کر ہدایت کی۔ چٹے نے دودھ سے بھرا پیالہ گھڑے کے برابر رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ لڑکے کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کالا بلا گھر میں داخل ہوا، دروازے میں کھڑا ہو کر اس نے ایک نظر نیلم کو دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر گھڑونچی پر چڑھ گیا۔ بلے کو گھڑونچی پہ چھلانگ لگاتے ہوئے فیاض نے دیکھا تو اسے مارنے کے لیے بڑھا، اسے خدشہ تھا کہ کہیں بلا دودھ نہ پی جائے۔ کالے بلے نے فیاض کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، اس نے بڑے ہی اطمینان سے گھڑونچی پہ چڑھ کے پیالے میں منہ ڈال دیا اور اپنی سرخ سرخ زبان سے لپ لپ دودھ پینے لگا۔
فیاض کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا. اس نے قریب جا کر اس کی لاج جمانی چاہی لیکن حسنہ ایک دم چیخ پڑی. نہیں صاحب جی، اسے مت مارنا. حسنہ، اس نے دودھ کا ستیاناش کر دیا ہے. کوئی بات نہیں صاحب جی، یہ دودھ اسی کا ہے لیکن وہ لڑکا تو دودھ تمہارے لیے لایا تھا. اصل میں تم کھاتی پیتی نہیں ہو، اس لیے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے. فیاض حسین نے قدر غصے سے کہا. اس کی نظر اب تک اس کالے بلے پر تھی. یہ بلا کس قدر خوفناک ہے یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو ابھی ہمیں گلی میں ملا تھا. واجدہ نے کالے بلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بڑی بے نیازی سے دودھ پی رہا تھا. بی بی جی، یہ بلا نہیں ہے، حسنہ نے کہا. پھر کیا ہے؟ واجدہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا. اتنے میں کالے بلے نے پیر مار کر پیالہ نیچے پھینک دیا. پیالہ زمین پہ گرتے ہی ٹوٹ گیا. حسنہ نے چونک کر کالے بلے کی طرف دیکھا. وہ گھڑونچی پہ چڑھا حسنہ کو ہی دیکھ رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ حسنہ کو تنبیہ کر رہا ہو. وہ ایک مرتبہ ہلکے سے غرایا، پھر اس نے میاؤں کی آواز نکالی. یہ میاؤں کی آواز بھی بڑی لرزا دینے والی تھی. حسنہ ایک دم سہم گئی. وہ کالا بلا نیلم کو دیکھتا ہوا چھلانگ مار کر دروازے میں غائب ہو گیا. ہاں حسنہ، یہ بلا نہیں تو پھر کیا ہے؟ واجدہ نے حسنہ سے پوچھا. نہیں بی بی جی، میں کچھ نہیں بتا سکتی. وہ غصہ ہو کر گیا ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. حسنہ نے آہستہ سے کہا. وہ اپنا ہی دودھ پینے آیا تھا اور پی کر چلا گیا. واجدہ اور فیاض کی سمجھ میں کچھ نہ آیا حسنہ کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے اس کی بات کو دماغ کا خلل سمجھ کے زیر بحث نہ لایا. سید پور زیادہ بڑا گاؤں نہ تھا. اس گاؤں میں آنے والے مہمان کسی سے چھپ نہیں سکتے تھے. یہ لوگ تو یہاں کار میں آئے تھے. کار گاؤں کے باہر کھڑی تھی. جلد ہی عاشق بٹ کو ان مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا. جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ نہ صرف لاہور سے آئے ہیں بلکہ سمان آباد سے آئے ہیں اور دلدار بٹ کے پڑوسی ہیں تو وہ بھاگا حسنہ کے گھر آیا اور انہیں ضد کر کے اپنے ساتھ لے گیا. دوپہر کا کھانا اس نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ کھلایا. ابھی یہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ انہیں حسنہ کی موت کی اطلاع ملی. واجدہ اور فیاض کو اس اطلاع پر کوئی حیرت نہ ہوئی. حیرت تو انہیں اس بات پر تھی کہ حسنہ اس حالت میں اب تک زندہ کیسے تھی. واجدہ نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے نیلم کو حسنہ سے ملوا دیا. اگر نیلم کو دیکھے بغیر وہ مر جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا. کم از کم واجدہ زندگی بھر ضمیر کی آگ میں جلتی رہتی. کھانا چھوڑ کر یہ لوگ حسنہ کے گھر آئے. واجدہ نے نیلم کو عاشق کی بیوی اور بیٹی کے پاس چھوڑ دیا. نیلم نے خود بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کی. یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ حسنہ اس کی سگی ماں ہے، نیلم کے دل میں ذرا سے بھی ماں کی محبت نے جوش نہیں مارا. شاید ایسا فلموں میں ہی ہوتا تھا. اپنے خون کو دیکھ کر دل میں محبت کا سمندر موجن ہو جاتا تھا. یہاں تو نیلم کو یہ معلوم تھا کہ حسنہ اس کی اصل ماں ہے، پھر بھی نیلم نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا. اصل میں پہلے ہی دن سے واجدہ کی پرورش میں چلی آئی تھی. اس نے واجدہ کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا. واجدہ اور حسنہ میں زمین آسمان کا فرق تھا. اگر نیلم سے کہا جاتا کہ تم اپنی سگی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا منہ بولی ماں کے ساتھ، تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتی کہ اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ. ایک خوبصورت شہر کا ایک خوبصورت گھر چھوڑ کر اس چھوٹے سے دیہات کے ایک کچے گھر میں رہنا اس کی بس کی بات نہ تھی. اس لبے گور ماں کے ساتھ رہنے کے بجائے وہ منہ بولی ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی. واجدہ اور فیاض حسنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سامنے چارپائی پہ حسنہ کا لاشا دیکھا. اس کے اوپر ایک میلی سی چادر پڑی تھی اور دو بوڑھی عورتیں ننگی زمین پہ چارپائی کے نزدیک بیٹھی تھیں. حسنہ مر گئی تھی، اسے رونے والا بھی کوئی نہ تھا. وہ کیسی قسم پرسی کی موت مری تھی. کچھ دیر پہلے تک وہ زندہ تھی. واجدہ اس کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے رہی. اس نے بہت ساری پرانی یادیں تازہ کی اور اب وہ خود یاد بن گئی تھی. واجدہ کے لیے وہ ایک حسین یاد سے کم نہ تھی. اس نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا. وہ اسے اپنے جگر کا ٹکڑا تحفے میں دے گئی تھی. یہ ایک انمول چیز تھی. فیاض حسین نے اس کی تجدید و تکفین میں اٹھنے والے تمام اخراجات کو اپنے ذمہ لیا. اس کے علاوہ اس نے حسنہ کی پختہ قبر بنانے کے لیے بھی رقم ادا کی. پھر واجدہ نے حسنہ کے چہرے سے چادر سرکا کر آخری بار اس کا چہرہ دیکھا. حسنہ کا چہرہ بڑا پرسکون تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی ہی مطمئن ہو کر اس دنیا سے گئی ہے. اس کا چہرہ دیکھ کر واجدہ کی آنکھیں بھر آئیں. تب فیاض حسین نے دھیرے سے واجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حسنہ کے گھر سے نکال لایا. جب وہ لوگ عاشق بٹ کے گھر پہنچے اور انہوں نے نیلم کو ساتھ دے کر سید پور سے جانے کا قصد کیا تو انہوں نے نیلم کے بارے میں بڑی عجیب خبر سنی. جب واجدہ نے خبر سنی تو فوراً اس نے اپنا دل تھام لیا. ہائے نہیں، ارے یہ کیسے ہوا؟ فیاض حسین بھی پریشان ہو گئے. واجدہ اور فیاض جب حسنہ کے گھر سے واپس آئے تو عاشق بٹ اپنے گھر سے گھبرایا ہوا نکل رہا تھا. نیلم کے بارے میں انہیں بتانے ہی جا رہا تھا. انہیں سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، نیلم بے ہوش ہو گئی ہے. یہ سن کر واجدہ پر بجلی سے گری. فیاض پریشان ہو گیا. دونوں گھر کے اندر کی طرف بھاگے.
नीलम एक कमरे में चारपाई पे बेसुध पड़ी थी। आशिक भट्ट की बीवी और बेटी उसके नजदीक खड़ी परेशान हो रही थी। हाय, मेरी बेटी को क्या हुआ? वायदा ने तड़प कर पूछा। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पुकारा, नीलम, नीलम मेरी बच्ची, क्या हुआ? नीलम की आंखें बंद थीं। उसने वायदा की पुकार को ना सुना। वो कैसे सुनती? वो बेहोश थी। बहन परेशान ना हो, आशिक भट्ट की बीवी बोली, अभी इसे होश आ जाएगा। ये डर गई है। डर गई है? फयाज हुसैन ने पूछा। लेकिन किस चीज़ से? वो जी काले बिल्ले से, इस मर्तबा आशिक भट्ट की बेटी बोली। काला बिल्ला यहाँ कहाँ आ गया? वायदा ने परेशान होकर कहा। बस जी, हम दोनों चार पाई पर बैठे बातें कर रहे थे, आशिक भट्ट की बेटी ने बताया। मैं नीलम को गांव के बारे में बता रही थी। वो काला बिल्ला अचानक चारपाई के नीचे से बरामद हुआ और उछलकर नीलम की गोद में आ बैठा। इस काले बिल्ले को अपनी गोद में देखकर नीलम ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। मैं कमरे से बाहर थी, आशिक भट्ट की बीवी बोली। चीख सुनकर भागी हुई अंदर आई। उस वक्त तक नीलम बेहोश हो चुकी थी और काला बिल्ला इसकी गोद से निकलकर छलांग लगा रहा था। और ये आयशा, उसने अपनी बेटी आयशा की तरफ इशारा किया, इस काले बिल्ले को हुश हुश करके भगा रही थी। काले बिल्ले ने तेजी से छलांग लगाई और कमरे से बाहर चला गया। अजीब लड़की है, फयाज हुसैन ने कहा। बिल्ला गोद में आ बैठा तो डरकर बेहोश हो गई। भला बिल्लियों से भी कोई डरता है? फयाज, इसको होश में लाने के लिए कुछ करें, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जाने क्या होने वाला है। जरा इसको हवा करें और पानी के छींटे इसके मुंह पर मारें, अभी होश में आ जाएगी, आशिक भट्ट बोला। आशिक भट्ट की बेटी आयशा फौरन हाथ का पंखा लेकर झलने लगी। आशिक भट्ट की बीवी एक कटोरे में पानी ले आई। वाजिद ने इसके हाथ से कटोरा लेकर इसके मुंह पर छींटे मारे, मगर नीलम ने आंखें न खोली। सुने, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वाजिदा ने आशिक भट्ट से मुखातिब होकर कहा। ये छोटा सा गांव है बीबी, यहाँ डॉक्टर कहाँ? अलबत्ता एक कंपाउंडर जरूर है जो यहाँ डॉक्टर बना बैठा है। आप कहें तो उसे बुला दूं? आशिक भट्ट ने जवाब दिया। क्यों फयाज? वाजिदा ने फयाज हुसैन से इजाज़त चाही। हाँ, बुलवा लो कंपाउंडर, कुछ ना कुछ तो जरूर जानता ही होगा। हाँ जी, वैसे तो बड़ा ही तजर्बाकार है, पूरा गांव इसी से इलाज कराता है। फिर उसे बुलवा दें, फयाज हुसैन ने कहा। अच्छा जी। ये कहकर आशिक भट्ट ने पास खड़े एक बच्चे को हुक्म दिया, अरे बाबू, बूटे नु सद के लिया, इससे कहना चौधरी जी ने बुलाया है। ये सुनकर बच्चा फौरन कमरे से तीर की तरह निकल गया। जरा इसके तलवे सहलाओ, फयाज हुसैन ने वाजिदा से कहा। वाजिदा ये सुनकर नीलम के सरहाने से उठने लगी तो आयशा ने उसे रोक दिया। खाला, आप वहीं बैठें, मैं सहलाती हूँ। फिर वो उसके कदमों में बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से इसके तलवे रगड़ने लगी। वाजिदा नीलम के बालों में उंगलियां फेर रही थी, फिर इसकी भवें आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली से सहलाने और दबाने लगी। आशिक भट्ट की बीवी गाहे बगाहे इसके चेहरे पर छींटे मार रही थी। फयाज हुसैन और आशिक भट्ट खामोश खड़े थे। कोई तरकीब कारीगर नहीं हो रही थी। नीलम अभी तक बेहोश थी। फयाज हुसैन बार बार घड़ी देख रहे थे। इस बच्चे को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर बूटा अभी तक नहीं आया था। क्या डॉक्टर का घर दूर है? फयाज ने पूछा। नहीं जी, करीब ही है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। मैं खुद जाकर देखता हूँ। चलें, आपके साथ मैं भी चलता हूँ। आ जाएं, आशिक भट्ट ने कहा और वो दोनों कमरे से निकल गए। उन दोनों के कमरे से निकलते ही इसने अपनी दुम जोर से कच्ची जमीन पर मारी और उठकर खड़ा हो गया। वो एक कुर्सी के नीचे बैठा था। इसके खड़े होने से कुर्सी उलट गई। कुर्सी के गिरने की आवाज़ से सब चौंक पड़े। फिर उस कुर्सी के नीचे से काले बिल्ले को बरामद होता देखकर सबको सांप सूंघ गया। काले बिल्ले ने चारपाई पे बेहोश पड़ी नीलम को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा। मियाऊं की एक डरावनी आवाज़ निकाली और वहीं से छलांग लगाई। ये छलांग उसने चारपाई पर लगाई थी। वाजिदा फौरन उठकर भागी। आयशा और आशिक भट्ट की बीवी भी हाय अल्लाह उई अल्लाह करती कमरे से निकल गईं। वाजिदा ने काले बिल्ले को चारपाई पर छलांग लगाते देखा तो थर्राकर उठ गई और दरवाजे की तरफ भागी भी, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। इसने हिम्मत की और दरवाजे पर रुक गई, जबकि आयशा और आशिक भट्ट की बीवी कमरे से कब की निकल चुकी थी। वाजिदा ने पलट कर देखा। उसने जो देखा वो उसे लर्जा देने के लिए काफ़ी था। वो काला बिल्ला अपनी सुर्ख और लंबी जुबान से नीलम का हाथ चाट रहा था। वाजिदा ने अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाली कि वो डर कर भाग जाए, मगर वो टस से मस न हुआ। तब वाजिदा ने कोई चीज़ तलाश करने के लिए इधर उधर देखा, मगर उसे कोई ऐसी चीज़ नजर न आई जिसे वो फेंक कर मार सकती। फिर उसे अपने सैंडल का ख्याल आया। इसने फौरन ही अपने पाँव से सैंडल उतारा और खींचकर काले बिल्ले को मारा। सैंडल काले बिल्ले की पीठ पर लगा। सैंडल खाकर वो गुस्से से गुर्रा कर पलटा। इसने वाजिदा पर जस लगाने के लिए अपनी दोनों टांगें झुकाईं। वाजिदा पर लर्जा तारी हो गया। वो घबराकर कमरे से भागी।
वाहिदा के कमरे से निकल जाने के बाद काला बिल्ला इत्मीनान से वापस पलटा और नीलम का नरम और मुलायम हाथ अपनी ज़बान से सुर्ख ज़बान से चाटने लगा। वाहिदा कमरे से बाहर निकली तो उसे वो तीनों नजर आए। फयाज, आशिक और डॉक्टर बूटा कमरे की तरफ आ रहे थे। इनके पीछे आयशा और आशिक भट्ट की बीवी थी। क्या हुआ वाहिदा? फयाज हुसैन ने घबरा कर पूछा। वो कमबख्त काला बिल्ला, वाहिदा की आवाज़ में लर्जिश थी। वो अंदर है, नीलम का हाथ चाट रहा है। अरे! फयाज हुसैन ये सुनकर बिजली की सी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा वो काला बिल्ला नीलम का हाथ बड़े इत्मीनान से चाट रहा है। फयाज हुसैन ने आगे बढ़कर उसको ठोकर मारी। ठोकर खाकर वो बिल्ले ने पलट कर भी न देखा। अलबत्ता फयाज हुसैन के छक्के छूट गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फौलाद के तख्ते को ठोकर मार दी हो। जूते पहने होने के बावजूद ज़रब इसके अंगूठे पर लगी और वो बिलबिला कर रह गया। उसे बड़ी हैरत हुई कि इस काले बिल्ले का जिस्म नरम और मुलायम न था, बल्कि फौलाद की तरह सख्त था। जब वो काला बिल्ला ठोकर खाकर भी पीछे न हटा तो आशिक भट्ट एक लाठी ले आया। इसने पूरी कुव्वत से उसकी कमर पर लाठी मारी। आशिक भट्ट एक मजबूत जिस्म का मालिक था। ये वार इतना ज़ोरदार और भरपूर था कि कोई आम बिल्ला होता तो वहीं दम तोड़ देता। लेकिन वो आम बिल्ला ना था। वो बिल्ला काला था, काला बिल्ला। इसकी कमर पर लाठी पड़ी तो वो लाठी 2 टुकड़े हो गई। काले बिल्ले की कमर को कुछ न हुआ। इसकी कमर से टन की आवाज़ आई, जैसे बिल्ले के बदन पर ना पड़ी हो, लोहे की पटरी पर पड़ी हो।